السلام علیکم کلاس 7 کے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ٹیوزڈے ہے اور آج آپ کی آن لائن کلاس اردو کی۔ آج ہم بہت اچھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے روشن ضمیر لڑکی، ٹھیک ہے؟ آئیے ہم لوگ جو ہے یہ ایک اسلامی کہانی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہم یہ کہانی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنی ماں سے دودھ کی گاگر کہتے ہیں مٹکی کی طرح ایک چیز، اس کی پیتل وغیرہ کی بنی ہوئی، ٹھیک، گاگر لے کر بازار کا رخ کرتی اور وہاں دودھ فروخت کرتی تھی۔ یوں دونوں ماں بیٹی اپنی زندگی بسر کرتی تھی۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا خاصا مشکل کام تھا۔ زندگی میں طرح طرح کے جھمیلوں اور دکھ درد سے واسطہ پڑتا تھا۔ گزر اوقات کی پریشانی نے بوڑھی عورت کی کمر دوہری کر دی تھی۔ کام کیے بغیر کسی شخص کے لیے آسمان سے رزق نہیں اترتا، کام کرنا پڑتا ہے نا۔ تو ان کے تو کوئی گھر میں مرد نہیں تھا، بس دونوں یہ ماں بیٹیاں تھیں۔ ننھی بچی کی ماں بڑی جان مارتی تھی۔ شیطان نے عورت کے زخمی دل میں گناہ کا ارتکاب کرنے کی تلقین کی۔ تم کتنی بیوقوف عورت ہو، مانا کہ دودھ فروخت کرتی ہو مگر اس میں تھوڑا سا پانی کیوں نہیں ملا لیتی؟ شیطان نے اس مصیبت زدہ عورت کی عقل میں فطور ڈال دیا تھا۔ عورت نے اپنے آپ سے کہا یہ کام خوب رہے گا۔ ایک دم اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور یوں پھڑپھڑانے لگی جیسے کوئی پرندہ بن کے اڑنے کی کوشش کرتا۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی کہ اگر ایک گاگر دودھ کی ہے تو ایک گاگر پانی ملاؤں گی تو 2 گاگر دودھ جتنا پیسے مجھے مل جائیں گے۔ رات ختم ہوئی تو صبح کی پہلی کرن دروازے پہ پڑی، لیکن ابھی رات کا سیاہ پردہ دنیا کے چہرے سے پوری طرح اٹھا نہ تھا۔ وہ یکایک چھلانگ لگا کر چارپائی سے اتری اور اپنی ننھی بچی کو آواز دی، اٹھ گئی ہو میری بیٹی؟ ننھی بچی نے جواب دیا، اٹھ گئی ہوں امی، سن رہی ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دینا۔ پانی ملا دوں کیا؟ ماں نے کہا، ہاں۔ یہ خیال کیسے آیا آپ کو امی؟ وہ بچی پوچھتی ہے کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ آپ دودھ میں مطلب پانی ملاؤں؟ کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کر رکھی، یعنی منع کر رکھی ہے؟ بوڑھی عورت جسے اپنی بچی کے لیے مثال بننا چاہیے تھا بولی، واہ میری بیٹی، تم بھی تو بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ ان کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ راتوں کو حفاظت کی خاطر گلی گلی میں گھوما کرتے تھے۔ انہوں نے گھر کے اندر سے آنے والی باتیں سنی تو کان کھڑے کر لیے، یعنی توجہ دی۔ لڑکی اپنی ماں کو عجیب و غریب جواب دے رہی تھی، اور بیٹا گھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی بڑے کمرے نہیں تھے کہ جیسے ہمارے گھر ہے، دروازہ اس طرف تو سونے کا کمرہ اس طرف، ایسے نہیں تھا، چھوٹے سے گھر تھے، بلکہ کٹیا کہیں جھگیاں کہیں بنی ہوئی تھی کہ وہ وہی کمرہ تھا اور وہی دیوار باہر تھی، تو آواز بالکل وہاں پہ باہر جا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، لوگوں میں لالچ حرص کم ہی تھا۔ یہ اللہ نے ایک ہماری نصیحت کے لیے ایک واقعہ ہے کہ امی جان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ عورت نے پھر وہی الفاظ دہرائے، بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ کون جانتا ہے کہ وہ کتنی گہری نیند میں ہوں گے؟ حالانکہ بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے خلیفہ بنے تھے، انہوں نے رات کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ پوری رات لوگوں کا ایسے خیال رکھا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی کو عمر فاروق کی مدد کی ضرورت ہو۔ تو کتنے اچھے مسلمانوں کے حکمران تھے۔ ننھی بچی ایک ہرن کی طرح تڑپ اٹھی اور بولی، اے ماں، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ بھی ہو تو کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں ہوگا؟ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو اس غلیظ کام میں مجھے اعلی کار نہ بنا۔ عورت کو اپنی بیٹی سے اس قسم کے جواب کی امید نہ تھی۔ وہ پتھر کی طرح جہاں تھی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل میں نیزے گھس گھس کے باہر نکلے، کیونکہ مسلمان تو تھی، ایماندار عورت تو تھی، بس غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تھوڑی سی ایسی بات وہ کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے سکڑ کر کھل گیا، اس کا چہرہ چونے کی طرح سفید ہو گیا اور وہ ایک ہی جگہ پر ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے فلاں جگہ پر ایک لڑکی رہتی ہے، اگر ممکن ہو تو اسے اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔
कुछ अरसे के बाद वो लड़की दुल्हन बनने की उम्र को पहुंच गई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने उसे अपनी बीवी बना लिया। उस जवान साला जोड़े से उम्मे आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। उन्होंने बड़े होकर अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शादी की और इन दोनों के अज़दवाज से उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया में कदम रखा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल अपने परदादा की तरह यानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह दुनिया में इंसाफ की रोशनी बिखेरते रहे। तो गोया इस गैर मामूली लड़की की नस्ल से एक गैर मामूली इंसान पैदा हुआ। इसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत समझी कि उन्होंने फरमाया था, मेरी नस्ल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसके चेहरे पर एक निशान होगा और जो रूए ज़मीन को इंसाफ से भर देगा। हकीकत में भी यही हुआ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी छोटी उम्र में ही थे कि घोड़े पर से गिरने की वजह से चोट लगने से उनके चेहरे पर निशान पड़ गया था। उनके ज़माने में लोगों ने उमर सानी का दौर बसर किया, यानी उनके दौर में इंसाफ का सूरज दूसरी मर्तबा तुलू होकर लोगों पे चमका। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जिस तरह से इंसाफ था, इसी तरह से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में भी इंसाफ का बोलबाला था। तो ये सबक आप पढ़िएगा, टाइटल पेज बनाइएगा और एक पेज राइटिंग ज़रूर कीजिएगा। इस सबक से हमें यही नसीहत मिली, हमने यही सीखा कि नेकी कभी भी रायगान यानी बेकार नहीं जाती। हर अच्छी बात का बदला अच्छा ही मिलकर रहता है। ठीक है बेटा, एक पेज राइटिंग ज़रूर कीजिएगा और सबक को ज़रूर अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।